ہر دعا کی قبولیت کا اسم اعظم، اب آپ کی ہر دعا پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک خاص اسم اعظم لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک ایسا اسم اعظم جس کی بدولت آپ کی ہر دعا پوری ہوگی، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کو کھوئی ہوئی منزل مل جائے گی، حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، غم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، کاروباری معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں یا روحانی معاملات ہوں، سب انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ سفر کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کچھ دنوں تک میں نے ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ تو دوستو، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایک ایسا اسم اعظم لے کر حاضر خدمت ہیں جس کی مدد سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ صحیح ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3544 3544 3544۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے باقی صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اس اسم اعظم کے توسط سے، اس اسم اعظم کے ذریعہ سے دعا مانگتے ہیں، اس اسم اعظم کے ذریعہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اسم اعظم ہے۔ جو کوئی بھی اس اسم اعظم کو پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اس بات کی گارنٹی میں نے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ جو کوئی بھی جائز حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی اس اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی ہر دعا پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے چھوٹی سی گزارش کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو آگے نہیں کرنا۔ بہت ہی زبردست اور دلچسپ تفصیل میں بتانے والا ہوں اسم اعظم کے حوالہ سے۔ میرا خیال ہے کہ یوٹیوب پہ آج تک اسم اعظم کے حوالہ سے اتنی مدلل اور تفصیل سے کسی نے بھی بات نہیں کی ہوگی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کے لشکر کو تیار کرتے ہیں اور جنگ کے لیے جبارین قوم کی طرف کوچ کا حکم دیتے ہیں۔ جبارین قوم میں ایک قبیلہ تھا، وہاں ایک بندہ تھا بلم بن باورا۔ بلم بن باورا جو ہے یہ ایک ایسا انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم عطا کیا ہوا تھا، اور جو بھی دعا مانگتا تھا وہ دعا پوری ہو جاتی تھی۔ یہ مستجاب الدعوات تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کا علم دیا تھا اور ساتھ اسم اعظم کا علم دیا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جبارین قوم کی طرف جہاد کرنے کے لیے چل پڑی تو بلم بن باورا قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بلم، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمیں نیست و نابود کر دیں گے، تمہاری کی ہوئی آج تک کوئی بھی دعا رد نہیں ہوئی، تو تم اپنے رب سے دعا کرو
کہ بنی اسرائیل کی فوج نیست و نابود ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ انہوں نے استخارہ کیا، خواب میں کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن بھی استخارہ کیا، خواب میں کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ تیسرے دن بھی یہی حال ہوا۔ ان کی قوم کے لوگ ضد کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سر پہ پہنچ گئے ہیں، تم کب ان کے لیے دعا کرو گے کہ اللہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے؟ بلعم بن باورا اپنی گدی پہ سوار ہوا، پہاڑوں کی طرف چل پڑا دعا کرنے کے لیے۔ وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، کتاب کا علم تھا، اس کی ہوئی کبھی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ بلعم بن باورا اپنی گدی پہ بیٹھا، پہاڑوں کے اوپر چل پڑا، گدی اس کی رکنا شروع ہو گئی۔ وہ اس کو مارتا، وہ تھوڑا چلتی پھر رک جاتی، وہ اس کو پھر مارتا، وہ تھوڑا چلتی پھر رک جاتی۔ ایک جگہ پہ جا کر وہ گدی بیٹھ گئی، وہ چلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ جب بلعم بن باورا نے گدی کو بہت زور لگایا چلنے کا تو اللہ تعالیٰ نے گدی کو زبان عطا کی۔ اس نے کہا ہے بلعم تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب کا علم دیا ہے، اسم اعظم کا علم دیا ہے، تم مستجاب الدعوات ہو، تو ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ بنی اسرائیل قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، اللہ کی مدد ہے، تم ان کے خلاف دعا مت کرو۔ بلعم بن باورا جو ہے باز نہیں آیا، ان کے ساتھ کچھ سردار بھی تھے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اب وہ دعا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو مروڑ دیا۔ وہ ان کی بجائے اپنی قوم کو بددعائیں دینا شروع ہو گیا۔ سرداروں نے کہا اے بلعم بن باورا تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو ہم نے کہا تھا بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرو، تم الٹا ہمارے لیے بددعائیں کرنا شروع ہو گئے ہو۔ بلعم بن باورا کہنے لگا اے میری قوم کے سرداروں، میں مجبور ہوں، میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ بہرحال وہ ناکام نامراد واپس لوٹ آئے۔ دعا بنی اسرائیل کی بجائے اس نے اپنی قوم کے خلاف کر دی۔ اب جب واپس پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ معاملہ تو الٹ ہو گیا، اب ہمیں کوئی تدبیر بتاؤ۔ راستے میں بلعم بن باور کو ایک شیطان ملا۔ اس نے کہا بلعم بن باورا تمہاری دعا تو تمہاری اپنی قوم کے خلاف چلی گئی، اب اس کا حل یہ ہے۔ اس نے بلعم بن باورا کے کان میں ایک ایسا حل بتا دیا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو تیار کرو، بناؤ سنگھار کرو، جب بنی اسرائیل کی فوج آگے آئے تو ان کو ان کے خیموں میں بھیج دو، جب وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو یقیناً فرشتے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جبارین قوم کے سرداروں نے ایسا ہی کیا، نوجوان دوشیزاؤں کو تیار کر کے بنی اسرائیل کے خیموں کی طرف روانہ کر دیا۔ جب وہ عورتیں بنی اسرائیل کے سپاہیوں کے پاس پہنچیں تو وہ حفظ میں اندھے ہو گئے۔ انہوں نے جناب ان عورتوں کو اپنے خیموں میں لے گئے، ان کے ساتھ صحبت کرنی شروع کر دی۔ اسی اثناء میں اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کا عذاب بھیج دیا۔ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے کے پاداش میں طاعون کا شکار ہو کر مر گئے، اور جو بلعم بن باورا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو واپس لے لیا۔ وہ بہت رویا، بہت فریاد کی، جنگلوں میں چلا گیا، کہنے لگا اے اللہ میں نے تیری عبادت کی، میں نے تیری آیتیں پڑھی، میں نے تیرا کلام پڑھا، مجھے میرا علم واپس عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان، ہم نے تمہیں علم دیا تھا لوگوں کی فلاح کے لیے، اس کو تو نے میرے خلاف ہی استعمال کرنا شروع کر دیا،
اس کو تو نے میرے برگزیدہ بندوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھ پہ ایک دفعہ رحم کر، مجھے میرا اسم اعظم واپس کر دے، مجھے میری وہ طاقت حکمت کی واپس کر دے کہ میں جو بھی دعا کروں وہ دعا پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلم بن بور، تو نے بہت ٹائم ہماری عبادت کی، اس کا صلہ ہم تمہیں یہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں 3 دفعہ دعا قبول کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تم 3 دفعہ جو دعائیں 3 مانگو گے وہ پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد یہ علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن خبردار اس علم کو میرے نیک بندوں کی مخالفت میں استعمال نہ کرنا۔ بلم بن باور واپس اپنے قوم قبیلے میں آ گیا، اپنی بیوی کو بتانے لگا کہ میرے ساتھ تو یہ حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حکمت کا علم واپس لے لیا، میرا مستجاب الدعوات ہونے کا علم واپس لے لیا، میرا اسم اعظم واپس لے لیا، اب صرف مجھے 3 دعائیں عطا کی گئی ہیں، میں 3 دفعہ 3 دعائیں مانگ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے اب میں نے سوچا ہے کہ میں بہت احتیاط سے سوچ سمجھ کر ان دعاؤں کو استعمال کروں گا تاکہ یہ دعائیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اس کی بیوی ضد کرنے لگی، اے بلم بن باورا، زندگی کا پتہ نہیں، پہلے تو تم جو دعا کرتے تھے پوری ہو جاتی تھی، اب 3 دعائیں رہ گئی ہیں، تمہاری مہربانی ایک دعا میرے لیے کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے روئے زمین پہ سب سے زیادہ خوبصورت عورت بنا دے۔ بلم بن باورا کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں پہلی دعا یہ مانگتا ہوں کہ میری بیوی کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت بنا دے۔ اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی بیوی خوبصورت ترین عورت بن گئی۔ اب کچھ عرصہ گزرا، اس کا حسن دیکھ کر لوگ رک جاتے تھے، لوگوں کے قدم رک جاتے تھے۔ قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے جب دیکھا ان کی نیتیں خراب ہونا شروع ہو گئیں، مالدار امیر لوگ جو ہیں انہوں نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اور وہ عورت بلم بن باورا کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب اس کی دوستی امیر لوگوں کے ساتھ تھی، بلم بن باورا کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کی شامیں لوگوں کے ساتھ گزرتی تھیں، اب اس کو اپنے حسن کے ساتھ لوگوں کو فتح کرنے میں مزہ آنے لگا۔ مال و دولت اس کے پاس خود چل کر آتا تھا، لوگ اس کے قدموں میں اپنی مال و دولت نچھاور کرنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، بلم بن باورا بہت اداس ہوا۔ کچھ عرصہ ہوا، بلم بن باورا بہت اداس ہوا۔ وہ سوچنے لگا ایک دعا میں نے ایسے ہی ضائع کر دی، نہ میں اپنی بیوی کو یہ دعا دیتا، نہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی، نہ وہ میرے ہاتھ سے نکلتی۔ اس نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ اس عورت کو کتیا کی شکل میں بنا دے، اس کا حسن ختم کر دے۔ بلم بن باورا کے دعا کرنے کی دیر تھی، وہ عورت جو تھی اس کا چہرہ جو تھا وہ خطرناک صورت اختیار کر گیا، کتیا جیسا اس کا منہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو اس کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے اب وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں نے اس کو دھتکار دیا، کوئی بندہ اس کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، بہت اداس تھی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ اس کے بچے بلم بن باورا کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جی لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں کتیا بن گئی، خدا کے لیے رحم کرو۔ ایک دن وہ عورت جو اس کی بیوی تھی روتی گڑ گڑاتی ہوئی اس کے دروازے پہ آ گئی، کہنے لگی اے بلم بن باورا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے بہت خطا کی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس اسی حالت میں لے آئے جس حالت میں میں پہلے تھی۔ بلم بن باورا نے تیسری اور آخری دعا بھی کر ڈالی کہ یا اللہ اس کو ویسا ہی بنا دے جیسے وہ تھی۔ وہ واپس اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گئی، اس کی 3 دعائیں بھی پوری ہو گئیں، پوری کیا ہوئی، ضائع ہو گئی، نہ کچھ حاصل نہ کوئی وصول۔ اگر وہ چاہتا اپنی آخرت کو
تبدیل کر سکتا تھا، اپنی قوم کو ہدایت دے سکتا تھا۔ 3 دعائیں بہت اہم مقام رکھتی تھیں، لیکن اس نے اپنی حماقت سے اپنی دعاؤں کو ضائع کر لیا۔ دوستو، اس واقعہ کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کو میں علم و حکمت کا وہ اسم اعظم بتانے لگا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا، اور یہ اسم اعظم جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس اسم اعظم کی برکت سے جو دعا بھی مانگی جائے گی انشاءاللہ تعالی وہ دعا قبول ہوگی۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے دوستو کہ پہلے آپ نے اس اسم اعظم کا عامل بننا ہے۔ عامل بننے کے لیے 40 دن کا چلہ ہے۔ بعد از نماز عشاء جگہ اور وقت کا دھیان رکھنا، اپنے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 3 دفعہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ذرا غور سے سن لیں، یہ سکرین پہ بھی آ رہی ہے، میں بول کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم لا الہ الا اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ یہ 3 تسبیح آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنی ہے۔ 40 دن کا یہ چلہ ہے۔ 40 دن کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی اس کے عمل ہو جائیں گے۔ آپ جائز مقصد کے لیے جو بھی دعا کریں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، لیکن یاد رکھیں بلم بن باورا کی طرح یہ نہ ہو کہ آپ کا اسم اعظم ضائع ہو جائے، آپ غلط دعا کر بیٹھیں۔ اس دعا کو کوشش کریں اپنی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے اس اسم اعظم کے توسط سے دعا کریں۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس اسم اعظم کے توسط سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام دعائیں پوری ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث 3544، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ آپ نے جب اس کی دعا ختم ہوئی دوسرے صحابہ سے فرمایا کہ یہ کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا جناب یہ دعا مانگ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم سے دعا مانگ رہے تھے جس اسم اعظم کے توسط سے کی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہم لا الہ الا اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ یہ اسم اعظم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے معاملات حل ہوتے ہیں، کس طرح آپ کی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو، اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ اپنا کرم فضل فرمائے، آپ کے کاروبار میں ترقی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سایہ امن میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نوازشیں اپنا کرم فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔